کام اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، جو وہاں قادر پور راما تک جو بائی پاس ہے وہاں تک جائے گی اور پھر وہ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، اور اسی ہی طریقے سے یہ اکبر بند بننے سے یہاں سے کئی مواضعات محفوظ رہیں گے، ملتان کے لیے بھی پروٹیکشن کا یہ بند ہوگا اور یہاں کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 65 سال کی آپ کی محرومیاں ہیں وہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم ختم کر دیں گے، ہم کم کر دیں گے، جو آپ کے مسائل ہیں ان میں کچھ کمی کریں گے، اور اس کے لیے جو آپ نے اعتماد ہم پر کیا ہے، دنیا کچھ کہے مگر جتنا کام میں نے کر دیا ہے کراچی سے خیبر تک، اور وہ 1.5 کھرب کے منصوبے میں نے یہاں دیے ہیں اور وہاں ان پہ کام جاری ہے، تو یہ پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے، اور اب آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کے باسی ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک خالی اس نشست کامیاب ہونے والا کیا آپ کے اتنے کام کر سکتا تھا؟ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے خدمت کا، انشاءاللہ ہم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کریں گے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مشن کو مکمل کریں گے، اور جو عوام کو جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس لیے انہوں نے جمہوریت دی، انہوں نے آئین دیا، انہوں نے نیوکلیئر پروگرام دیا پاکستان کے لیے، انہوں نے پاکستان کو مضبوط بنایا۔ اس لیے انشاءاللہ جو بھٹو صاحب نے اس ملک کو نیوکلیئر پاور دی، اس ملک کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ٹیکنالوجی یہ دی، یہ جو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو مضبوط کیا آئین کے ساتھ۔ 73 کے آئین دینے کے بعد ہم نے بھٹو صاحب کے آئین کو مکمل بحال کر دیا ہے، تو اس لیے وہ ادارے جو آئین سے بنتے تھے اور آئین کی بحالی کے بعد ہم نے تمام اداروں کو مضبوط کیا ہے، اور جو غلط فہمی عوام میں ڈلوانا چاہیں کہ پیپلز پارٹی یہ اداروں کا احترام نہیں کرتی، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اس ملک کو آئین دیا کس نے؟ اس آئین کو بحال کس نے کیا؟ اگر آئین کی ہمیں ضرورت نہ ہوتی، اداروں کا احترام نہ کرنا ہوتا، تو ہم آئین کو ہی کیوں بحال کرتے؟ تو لہٰذا ہم وارث ہیں اس آئین کے، اور ہم وارث ہیں اس ملک کے استحکام کے لیے کہ جو کہ ہم نے نیوکلیئر پاور دی پاکستان کو، اس لیے ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سیاسی یتیم شام کو آپ ٹی وی پہ دیکھ لیا کریں، جن کو اپنے حلقے کے لوگ پسند نہیں کرتے، جو عوام نے مسترد کر دیا ہے، وہ مفکر کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی خطرہ ہے۔ اب عوام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھٹو نے آپ کو ووٹ کا حق دیا، بھٹو صاحب نے آپ کو عزت نفس دی، اور بھٹو صاحب نے یہ تعارف کرایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا 1 مین 1 ووٹ، یعنی مخدوم کا بھی ایک ووٹ ہے اور اس غریب کا بھی ایک ووٹ ہے۔ تو اس لیے
اور اس نے پاکستان کا آئین بنایا، پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنائی۔ محترمہ نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور انہوں نے میزائل کی طاقت دی ملک کو، اور ہم نے آئین کو بحال کیا، میڈیا کو آزاد کیا، ججوں کو رہا کرایا، ججوں کو ریسٹور کرایا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر یہ ہو کہ ہم سے خطرہ ہے، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، ان دیوانوں کو اور ان احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی فیڈرل جماعت ہے، اور سب سے بڑی جماعت ہے، اور پورے ملک کی جماعت ہے۔ اگر پورے ملک کی وفاق کی حکومت، وفاق کی جماعت اگر رسک ہو سکتی ہے، تو پھر اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب میں ان پورے علاقے کے لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو ٹی وی پہ وہ سیاسی یتیم نظر آتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز، اور بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فلانے صدر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سارے آخر دن صحیح نہ دے پلے کوئی شاہ کوئی نہیں، اے میں کو دسو اے ایویں برجاں بن دے پین، اے ایویں بند بن دے پین، ایویں لوگاں دے کم تھیندے پین۔ انہاں کو میں دسنا چاہنا تاریخ دا، اے میرے کھبے ہاتھ میڈیا والے بھی بیٹھے، اے بھی انصاف کرے سن کہ انہاں اے بال ہے نہ جن، انہاں دے بزرگاں کو پتہ ہو سی قائد اعظم محمد علی جناح نے آکھا ہے کہ میں ملتان این گل نہیں آندا کہ اتھے بے قائد اعظم بیٹھے ہیں، یعنی گیلانی موجود ہیں، گیلانیاں دی موجودگی ہے جو میں کو ملتان آمن دی ضرورت کوئی نہیں، وہ سنبھال گن سے اسا تا ملک بنائے، اسا تا ملک بنائے، ملک دی خاطر قربانیاں دیتن اور صعوبتاں برداشت کیتن، پاکستان بڑھاون واسطے بھی اسا قید و بند دن صعوبتاں برداشت کیتن۔ انہاں کو کیا پتہ، وہ کھیڑ دے آنوں وقت انہاں کو سمجھ ہی نہیں آندی پئی کہ انہاں تو تے الزام کیا لاؤں، ہون اے رسو میرے ہوتے کیا الزام لا سکتا ہے۔ پہلے ساکو ڈھکو نے الزام ہکو لگا کہ صحیح انہاں نے نوکریاں دیتے ہیں، تے میں ہوں وقت بھی جج صاحب کو آکھا آئی اگر اے نوکری دیونا جرم ہے تو میں بار بار دے سا، میرے کو کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ این واسطے انہاں کو آکھو کہ جتنا سارے برایاں کرن سارے گناہ جھڑ دے پہ، ساکو ہتو ساکو ثواب تھی نہ پہ، انہاں کو بیا گالی کرن، مگر اگر ملک تے کوئی مشکل وقت آیا اسا مشرف دی طرح ایک ٹیلی فون کال تے لمبے نہ تھی پوسوں، اسا ہون بھی ملک دے ہوتے مشکل وقت ہے تو اسا کھڑے تھی گیا سے، اسا آکے کہ اسا توڑے سپلائی لائن بند کریں دے سے، اسا آکے کہ شمسی بیس جڑا فارغ کرو، اور اسا آکے کہ سارے نال اگر تسا تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو برابری دی سطح تے رکھو، چونکہ جتھا گھر ہوئے جتھا تعلق ہوئے اتھا وڈے چھوٹے دا لحاظ نہیں ہوندہ، برابری دی سطح تے ہوندے۔ اے اسا کیتے پہلے بھی 9 سال اقتدارج آپ ہن، وہ جن نال سارے با مشرف تھی گئے ہیں، یاد ہو سی توکوں ہی رات سارے رل گئے ہیں، ہون وال رلن والی موسم آ گئے، فصلی بٹیرے جڑے فصل کٹی دیئے تو اڑ دیں، بھائی فصل ایک باندھیں، تو جڑی بھائی فصل کٹی جی وال توڑے گول آسن، وال توڑے پاسے آسن۔ این واسطے انہاں کو آکھ رہے ہو سیاسی یتیمہ کو، انہاں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کو کہ میرے نال عوام ہیں، 18 کروڑ عوام ہیں، توڑی تنقید نال میں نہیں ویندہ، توڑی تنقید نال اسا نہیں ویندے، اور اے بھی دس دے ہوں اسا این وقت وزیر اعظم میں سے تے لوگ سمجھ دینا سا طاقت وارے سے، تے اے دسو جنن اسا وزیر اعظم نہ ہو سو حضرت غوث اعظم دی اولاد تو ہو سو، بال کیا بال لوگ عزت کوئی نہ کرے سن۔ این واسطے میں دسنا چاہنا کہ تساں جی میں پہلے ڈٹے رہے ہو اویں ڈٹے رہو، اے آندے ویندے راسن،
اور ملک کو بچانا بھی ایسا ہے، سارے کو سنبھالنا ہی ایسا ہے۔ بڑی مہربانی۔ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی ملتان میں دریا چناب پر ہیڈ محمد والا پل کی تقریب کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے میڈیا سے کہا کہ میڈیا ہم سے انصاف کرے اور ٹی وی پر ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور کچھ سیاسی یتیم جنہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے وہ مفکر بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس ملک کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیوانوں اور احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ملک کی اور وفاق کی جماعت ہے اور اس سے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملک پر کوئی مشکل وقت آیا تو مشرف کی طرح ایک کال پر ڈھیر نہیں ہوں گے۔ اداروں کا احترام نہ کرنا ہوتا تو آئین ہی بحال نہ کرتے۔ یہ تھی وقت تازہ ترین۔